وہاں پر بھی آسٹریلیا بھی ہے، جاپان بھی ہے، پھر انڈیا لائک امریکہ کے 3 وہاں پر بحری اڈے بیڑے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ رول کتنا کلیئر ہے کہ وہ انہوں نے اپنے تمام ہیوی اکوپمنٹ، ریڈارز اور باقی سارے معاملات جو ہے وہ پوری بڑی ہیوی ڈپلائمنٹ کی ہے، ری انفورسمنٹ کے آگے وہ پورا تیار ہے جنگ کے لیے۔ اور ظاہری بات ہے پرائم منسٹر مودی اور انڈین آرمی کی لیڈرشپ پولیٹیکلی، اکنامکلی اور اس کے بعد اب ملٹریلی۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ کا دورہ کیا۔ یہ دورہ کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اس دورے کے دوران نریندر مودی نے ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی، میں سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ The age of expansion is over. This is the age of development. History witness expansionist regime have either lost or were forced to turn back. یہ سٹیٹمنٹ نریندر مودی کی جانب سے دی گئی، جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا ہائی لائٹ کیا کہ یہ چائنا کے حوالے سے دی گئی ہے۔ بھارت نے ڈیجیٹل سٹرائک کی، اور ڈیجیٹل سٹرائک میں بھارت نے ٹک ٹاک سمیت 59 ایپ ہیں چائنیز جن پر پابندی لگا دی۔ ایک طرف تو چائنا کو وہ جواب دیتا ہے، بھارت کا رویہ ہے اس پر جو ہے انٹرنیشنل تنظیمیں بھی خاموش ہیں، اور لوگ باقاعدہ سوشل میڈیا پر ٹیگ کر رہے ہیں، یو این کو ٹیگ کر رہے ہیں، UNHCR کو ٹیگ کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کا کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ کرتے ہیں فاروق صاحب، آپ کے جانب پہلے آؤں گا کہ نریندر مودی کا لداخ میں جو وزٹ ہے اور جو تقریر کی گئی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آج ہی خبر آئی ہے کہ $2.4 بلین کا ایمرجنسی میں وہ جا رہے ہیں رشین کے پاس کہ ہمیں کوئی 30-32 جہاز آپ دے دیں۔ وہ بھی جب ان کو ملیں گے دیکھی جائے گی۔ رول کتنا کلیئر ہے کہ وہ انہوں نے اپنے تمام ہیوی اکوپمنٹ، ریڈارز اور باقی سارے معاملات جو ہے وہ پوری بڑی ہیوی ڈپلائمنٹ کی ہے، ری انفورسمنٹ کے آگے وہ پورا تیار ہے جنگ کے لیے۔ اور ظاہری بات ہے پرائم منسٹر مودی اور انڈین آرمی کی لیڈرشپ پولیٹیکلی، اکنامکلی اور اس کے بعد اب ملٹریلی۔ اور لداخ کے دورے میں خصوصاً جو تقریر کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ میں ابدا آپ سے سوال کروں گا، جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے نریندر مودی کی جانب سے، اس پہ آپ کا تجزیہ چاہوں گا۔ The age of expansion is over. اور پھر انہوں نے کہا کہ expansionist regime have either lost or were forced to turn back. بیسکلی تو چائنا کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، کس طرح سے آپ اس کے انٹرپریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیے جی، ہندوستان خاصا بخلایا ہوا ہے، اور نریندر مودی کا جو لداخ کا وزٹ ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ اور چین اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور آج ہم اسی پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ وزیر اعظم نریندر مودی کا وزٹ تھا گلوان ویلی میں۔ اس کے علاوہ انڈیا کی جانب سے وزارت خارجہ کی جانب سے ان کی سٹیٹمنٹ جو دی گئی ہے، اسے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ تو پرائم منسٹر مودی نے شروع کیا تھا 5 اگست کو، جب آرٹیکل 370 انہوں نے انووک کیا اور لداخ کو جو ہے وہ مرج کر لیا ان دی انڈین یونین، جو ظاہری بات ہے چائنا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے شرارت کیا کی کہ ان کے کچھ لوگ ہیں جو کہ گئے ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کراس کیا ہے، اس پرلی طرف گئے ہیں، تو وہاں پہ پھر ان کے انیشیلی تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی آپس میں ہاتھ پائی اور اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے چائنا کے یہاں پہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، چائنا کے اسٹریٹجک اکنامک انٹرسٹ ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جس نظر آ رہا تھا کہ انڈین جو ہیں ان کی کچھ غلط نظریں ہیں سی پیک کے اوپر۔ یہ سی پیک کے پیچھے تو 3-4 سال سے پڑے ہوئے تھے، تو ان کی غالباً کوئی کوشش تھی، کوئی ڈیزائنز تھے کہ یہ گلگت بلتستان میں کوئی گڑبڑ کریں گے جہاں پہ سی پیک پاکستان میں شروع ہوتی ہے۔ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، جب ان کو وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مودی کے عزائم ہیں بار بار کہ جی ہم گھس کے ماریں گے اور وغیرہ، آزاد کشمیر کی طرف ان کا جو اشارہ تھا، تو سرجیکل اسٹرائک وغیرہ۔ سیٹلائٹ سے تصویریں آئی ہیں، جو تصاویر جاری کی گئی ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلوان ویلی میں وہاں پہ جو ہے تعمیرات شروع کر دی گئی ہیں، اور فوجی تنصیبات کے حوالہ بھی دیا گیا ہے BBC کی جو خبر میں نے پڑھی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا گلوان ویلی میں جو تعمیرات کی جا رہی ہیں اب چائنا کی جانب سے بہت اسٹرانگ ریاکشن شو کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ شرارت انڈیا نے شروع کی، whether it is America اور انڈیا اور whosoever، اس لیے کہ دیکھیں ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو بہت پرابلم ہے، وہاں پر بھی آسٹریلیا بھی ہے، جاپان بھی ہے، پھر انڈیا کو بھی وہ یوز کر رہا ہے۔ وہاں سے دیکھیں 41 ڈیز میں وہ عربین سی میں جاتے ہیں، پھر انڈین اوشن میں جاتے ہیں،
ملاقہ اسٹیٹ جاتے ہیں, ساؤتھ چائنا سی میں جاتے ہیں, اینڈ دین دے گو ٹو چائنا. 41 days they remain exposed to the free line of communication by other nation like America کے 3 وہاں پر بحری اڈے بیڑے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں کاشتکار سے اگر نکلتے ہیں 7 سے 8 دن میں وہ ٹوٹل گوادر پہنچ جاتے ہیں, اینڈ سیف روٹ گلگت بلتستان, بلوچستان, اینڈ دے آر ان گوادر. تو اس لیے وہ اس پہ کمپرومائز کرے گا. یہ جو 5 اگست کو جو بھی انہوں نے حرکت کی ہے کشمیر میں بھی اور لداخ میں بھی, یہ دونوں تھریٹ کرتی ہیں چائنا اور پاکستان کو بھی, اس لیے کہ چاہے وہ ابھی کلیم مدافعت بھی کر رہے ہیں, گلگت بلتستان بھی کر رہے ہیں, امریکہ بھی یہی کر رہے ہیں.